معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، آپ تک وہ پہنچی ہوگی کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک جہاز تیار کیا گیا جس کا نام اس کے بانی نے ٹائٹینک رکھا۔ وہ ٹائٹینک جہاز جو تھا یعنی دنیا کا سب سے بڑا جہاز مانا جاتا تھا، اور وہ جہاز پانی کا جہاز تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا، جو اس کا بانی تھا، کہ ہم نے اسے اس انداز میں تیار کیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز یہ ہے، اور سمندر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جو سمندر میں رہتی ہیں وہ بھی اس ٹائٹینک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کا یہ کہنا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یہاں تک کہ اس نے جو اس کے جملے تھے، جو خبر ہم تک موصول ہوئی، وہ یہ تھے، اس نے اپنی زبان سے یہاں تک کہا تھا، فخر میں تکبر کرتے ہوئے، اپنی بڑائی مارتے ہوئے، کہ یہ ٹائٹینک جہاز کو طوفان نوح بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر طوفان نوح بھی آ جائے تو طوفان نوح اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے اسے اس انداز میں تیار کیا ہے۔ لیکن رب فرماتا ہے نا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں اکڑ کے چلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فرماتا ہے کہ زمین میں اکڑ کے مت چل، اور رب تبارک و تعالیٰ ان بڑائی مارنے والوں سے بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑائی مارتے اتراتے ہوئے چلتے ہیں، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، رب تبارک و تعالیٰ بڑائی مارنے والوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ اب ہوا یہ، جب اس ٹائٹینک کو تیار کیا گیا اور جب اس کی اوپننگ کے لیے اس کو تیار کیا گیا اور سمندر کے قریب اس کو لایا گیا، جیسے ہی سمندر میں پہنچا تو اس وقت میں اس کے اندر ہزاروں آدمی موجود تھے، جو کہ اس کی اوپننگ کے وقت میں اس میں بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ اس کا مزہ لے رہے تھے۔ اب جیسے ہی اوپننگ والا دن ہوا اور یہ سمندر میں اس کو اتارا گیا تو آج تک اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اس کا معلوم ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر اس جہاز کو کہاں غائب کر دیا گیا ہے، کس جگہ پر اس کو رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ سمندر کی تہہ تک آج تک کوئی انسان پہنچا نہیں ہے۔ بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس کو کھوج کرنے کے لیے اپنے اپنے دماغ کو چلایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہ جانے کہاں غائب کر دیا، کیونکہ اس انسان نے تکبرانہ جملے جو اپنی زبان سے کہے تھے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا ہے۔ اب 100 سال جب مکمل ہو گئے تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم اس ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ پنڈبی کے ذریعے 5 لوگ تیار کیے گئے، جو کہ اپنے گھر سے اربوں خربوں پتی لوگ تھے، 4-5 ملکوں سے لوگ اکٹھے ہوئے، جو کہ نامور لوگ تھے، اب بڑے بڑے امیر زادے لوگ تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے قریبی ملک جو ہے پاکستان سے 2 لوگ یہاں سے بھی تھے، اور 5 لوگ پنڈبی کے ذریعے، جن کے پاس میں 72 گھنٹے کا آکسیجن تھا۔ اب وہ اسے دیکھنے کے لیے جیسے ہی سمندر میں پہنچتے ہیں تو آج کم از کم 8 یا 10 دن ہو گئے، لیکن ان لوگوں کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اسے دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ داخل ہو جاؤ۔ اب لوگ موت کو اپنی بھولے بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اس چیز کو بالکل پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں، انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کو بالکل بھولے بیٹھے ہیں کہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اب ان لوگوں نے اپنا پیسہ دینے کے بعد میں، اپنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد میں، یہ جو ہے پانی کے اندر داخل ہوئے، پنڈبی کے ذریعے سمندر میں داخل ہوئے۔ اب جو 72 گھنٹے کا ان کے پاس میں آکسیجن تھا، وہ 72 گھنٹے جب مکمل ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے آج 8 سے 10 دن ہو چکے ہیں اور ان لوگوں کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں ہے، تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی موت ہو چکی ہے، ان لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے، اب اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے، ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ داخل ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی جو موت تھی وہ اس پنڈبی کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ کا جو حکم تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ یہی تھا
رب تبارک و تعالیٰ کی جو رضامندی تھی وہ یہی تھی کہ ان لوگوں کی جو موت آئے گی وہ سمندر کی تہہ میں آئے گی، سمندر کے اندر ان لوگوں کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ ابھی اس آیت کریمہ سے یہی پتہ چلتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جاؤ، کسی بھی غار میں چلے جاؤ، سمندر کی تہہ تک چلے جاؤ، جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے تو نہ وہ ایک لمحہ آگے بڑھتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے گھٹتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تاخیر نہیں کی جاتی ہے، اسے مہلت نہیں دی جاتی ہے جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے۔ تو میرے پیارو، آپ ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل کرو۔ رب تبارک و تعالی ایسی چیزوں کو دکھانے کے بعد میں، ایسی چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، رب تبارک و تعالی ہمیں اپنی طرف راغب کرتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، اپنے رب کو منا لو، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگ جاؤ، تمام دنیاوی خرافات سے باز آ جاؤ، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب رہے گی اور آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ایمان کو سلامت رکھے۔